چلیں دعائیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. نیت تعلما وتعلیما للہ تعالی. آمین یا رب العالمین. وضو کا بیان. نیند سے جاگ کر پہلے ہاتھ دھونا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو جب تک کہ اسے 3 بار دھو نہ لو، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. مطلب کہ بندہ سویا ہوا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہاتھ کہاں لگ رہا ہے کہاں نہیں لگ رہا، تو اس وجہ سے جب آپ پہلے اٹھو تو آپ پہلے اپنے ہاتھ دھو پھر آپ جو ہے اپنا وضو کرو. 3 بار نہیں پتا تھا. جب صبح اٹھتے ہیں تو ہاتھ پہلے اپنے دھو، پھر اوبیسلی ہم لوگ پہلے باتھ روم جاتے ہیں پھر ہم ٹوائلٹ کرتے ہیں تو ہاتھ خود ہی واش ہو جاتے ہیں نا بیفور یو ڈو وضو. اس کا مطلب نہیں، عام اس وقت کیا ہوتے تھے گھڑوں میں یا اس طرح بالٹی میں پانی پڑا ہوا ہوتا ہے نا، جا کے سیدھے اس میں ہاتھ نہیں ڈالو، پہلے نکال کے پانی دھو لو. اب تو ہمارے تو ہے ہی ٹیپ ہے نا، وہ اس سے ہم نکالتے ہیں تو باقی پانی گندا ہونے کا خدشہ نہیں ہے. جب جاتی ہوں صبح تو برتن میں پانی اٹھاتی ہوں نا، جو پانی آپ نکالتے ہیں وہی گندا ہوگا، باقی سارا تو نہیں نا ہوگا. پہلے ایسے ہوتا تھا بڑی بڑی ٹب اور بالٹیاں ہوتی تھیں. ہاں تو اس میں ڈائریکٹ پھر ہاتھ نہیں ڈالیں، علیحدہ پانی نکالیں، اپنے ہاتھ دھوئیں، پھر اس سے وضو کریں، نکال کے کریں. 3 بار ناک جھاڑنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنے لگو تو پانی چڑھا کر 3 بار ناک جھاڑو، کیونکہ شیطان ناک کے بانسے سے رات گزارتا ہے. تو اچھی طرح سے پانی ناک اوپر تک کریں. تکلیف ہوتی ہے، انگلی پھیر لیں، اچھی طرح سے صاف کر لیں تو اس سے واقعی آپ جی. سونے والے کے ناک کے بانسے میں شیطان کی رات گزارنے کی کیفیت اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمارا فرض ایمان لانا ہے کہ واقعی شیطان رات گزارتا ہے. کہہ دیا گیا ہے تو وہ گزارتا ہے. کیسے گزارتا ہے واللہ عالم، ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ گزارتا ہے. مسنون وضو کی مکمل ترتیب کیا ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ بسم اللہ کہتے ہوئے وضو شروع کیا کرتے تھے. واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے اور رحمان الرحیم کے الفاظ اضافہ ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں. مطلب کہ بسم اللہ نہیں کہتا تو اس کا وضو نہیں ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے نام سے آپ نہیں کریں گے، بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی. انٹینشنلی کئی لوگ نہیں پڑھتے، کئی دفعہ تو آپ کو یاد ہی نہیں رہتا، وہ علیحدہ بات ہے. جو چیز بھول گئی اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور دیگر تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کیا کرتے تھے. یہ بھی ایک بات ہے، چھوٹے بچوں کو ہی سکھا دیں. جب بھی کپڑے پہنے ہیں رائٹ ہینڈ سے، جوتا پہننا ہے رائٹ ہینڈ سے، جب اتارنا ہے تو لیفٹ ہینڈ سے. میں نے کئی بچوں کو دیکھا ہے کہ لیفٹ ہینڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں، جوتا پہننا ہے تو لیفٹ ہینڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں، کھانا ہے تو لیفٹ ہینڈ سے کھا رہی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوٹی ایج میں ان کو عادت ڈالنے کہ رائٹ ہینڈ کا استعمال کریں. پھر دونوں ہاتھ پانچوں تک 3 بار دھوئیں. ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں، ایسے کر کے، ٹھیک ہے. پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کرے اور آدھا ناک میں ڈال لیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں، یا پھر یہ عمل 3 بار کریں. بائیں ہاتھ سے مطلب ایسے کریں جیسے بھی کرنا ہے. پھر ایک چلو لے کر اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال بھی کرنا ہے. اچھا، ایک چولہے سے منہ اور ایک ہاں، یہ بھی ایک کانسیپٹ میں کلیئر کر دوں، یاد کروا دیا، جزاک اللہ. ہم کہتے ہیں ایک دفعہ لینا ہے تو کلی کرنی ہے، ایک دفعہ لینا ہے تو یہ پانی کا ضیاع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل عمل تھا یہ، آپ ایک ہی چلو لیتے، اس سے تھوڑا پانی ناک میں منہ میں ڈالتے، تھوڑا ناک میں ڈالتے، ایک ہی وقت میں، ایک دفعہ ایک ہی وقت میں دونوں. ہاں یہ منہ میں ڈالے پھر ناک میں. ہاں جی، یہ میں نے پانی ڈالا، ٹھیک ہے، یہ میں نے
मुंह में डाला, फिर ये मैंने नाक में डाला और साथ में ये कर लें। 2 दफा करें, तीसरी दफा अच्छी तरह से आप साफ कर लें ताकि ऊपर तक पानी चला जाए आप। ये नहीं कि 3 दफा कुल्ली करके फिर नाक शुरू करें। हाँ नहीं नहीं नहीं, एक ही दफा दोनों चीजें हो जाएंगी। फिर 3 बार अपने चेहरा वॉश करना। अच्छा ये भी देख ले, 3 बार जो है ये 3 दफा नहीं करना ऐसे, नाक हाँ नाक मुंह 3 दफा ही, आप 1 दफा भी करेंगे आपका हो जाएगा। जैसे आप हज पे हैं, ठीक है, आप एक दफा करना कुरान का हुक्म है, अल्लाह सुब्हान तआला का हुक्म है। 3 दफा करना सुन्नत है। अगर कोई चीज छूट जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने मुंह साफ किया, 1 दफा करने से वो अच्छी तरह से नहीं हुआ, कोई जगह खाली रह गई, मुंह का धोना फर्ज है ना, तो मेरा फर्ज में फिर अगर कमी रहेगी तो फिर मेरी वजू नहीं होगा। तो इस वजह से 3 दफा अफजल कहा गया कि 3 दफा आप कर लें। जी जी। फिर एक चुल्लू लेकर उसे ठोड़ी के नीचे दाखिल करके दाढ़ी का खलाल कर लें। फिर दायां हाथ कूहनी समेत 3 बार धोएं, फिर बायां हाथ भी कूहनी समेत 3 बार धोएं। फिर सर का मसा करें, दोनों हाथ सर के अगले हिस्से से शुरू लेकर, यहाँ पर गुद्दी जो है ना, ये खुचिया हम क्या उसको बोलते हैं, तक पीछे ले जाएं। फिर पीछे से आगे इस जगह ले आएं जहाँ से आपने मसाज शुरू किया था। ये वल्लाही मैं बताती हूँ, ये वाली चीज़ हमें नहीं बताई गई थी। हमें क्या बताया गया था, हमने ऐसे पकड़ना है, ऐसे करना है एक ही दफ़ा, फिर ऐसे करना है, ऐसे करना है, और वो बैक करना है। दिस इज़ अ रॉन्ग, ठीक है। आपने ऐसे पकड़ना, पानी डाला, ऐसे पकड़ना है, अपने नीचे लेके जाना है खुत्ती तक। स्पेशली औरत के लिए कहा गया, ये जो क्या है पीछे जहाँ पे चुटिया होती है, नीचे लेके फिर आपने आगे लेके आना है, पीछे से, हाँ हाँ, पीछे से आगे लेके आना है, उसी तरह जिस तरह पीछे गए थे पीछे से आगे लेके आए। फिर ये वाली शहादत की उंगली इनसाइड योर ईयर्स, ये गूठा बैक ऑफ योर ईयर, एंड दैट्स इट। नो बैक ऑफ योर नेक, नहीं ये नहीं करना, बैक ऑफ नेक नहीं करना। हदीस से हमें ये मिलता। आपने सर का मसा 1 दफा ही किया, हम भी 1 ही दफा करते। ये सारी हदीस जो है, ये रेफरेंस है नीचे जो ना आपके लिए। अच्छा, जब ऐसे करते हैं वो 3 दफा ऐसे फिर ऐसे करते हैं, फिर 3 दफा कुनी में ऐसे पानी डाल, ये भी वजू नहीं, ये 6 दफा हो जाता है। हाँ ऐसे ही करना है मैं, हाँ बस आप ऐसे पानी नीचे के, मैं फिनिश करूं फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर कानों का मसा इस तरह करें कि शहादत की उंगली दोनों कानों के सुराख में दाखिल करके अंदरूनी जानब से गुजार कर कानों की पुष्ट पर अंगूठे के साथ मसा करें। फिर दायां पांव टखनों समेत 3 बार और बायां पांव टखनों समेत 3 बार धो लें। जब भी वजू करें तो हाथ और पाँव की उंगलियों का खलाल जरूर करें क्योंकि पानी अंदर चला जाए। सैयदना मस्तूर बिन शिदाद रदियल्लाह रवायत करते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू करते हुए देखा कि आप अपने पाँव की उंगलियों का खलाल हाथ की छिंगली यानी कि छोटी उंगली से कर रहे थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया, अगर जख्म पर पट्टी बंधी हुई हो तो वज़ू करते वक्त पट्टी के ऊपर मसा कर ले या इधर उधर से दस्त धो ले। अगर हम इस तरह से धो रहे हैं तो भी धुल गया। और ये वाला तरीका जो है, ये पता नहीं चुल्लू में डर के ऐसे ऐसे करने वाला हमें किसने सिखा दिया है। क्यों पाकिस्तान में तो वो खुरे होते थे, खुली खुली जगह आप कर ले वो हो जाता था। हाँ यहाँ एग्जैक्टली आप देखिए, हाँ अगर तो जगह खुली है तब भी आप, वो कहते हैं ना वजू का पानी आपके ऊपर गिरता है तो तब भी आप वजू नहीं होता, वो निजासत वापस आपके ऊपर आ रही है। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत होती थी, आप इस तरह के कप में पानी लेते और उसको ऐसे करके फिर आप करते। ठीक है, बैठ के कहा गया वजू करें। अब हमारे हालात ऐसे नहीं है जैसे पाकिस्तान में हम बैठ के कर सकते हैं। यहाँ पे फिर हमारा टॉयलेट भी वहीं पे है, हमारा बाथ शावर भी वहीं पे है, एक ही जगह पे दोनों है। पाकिस्तान में दोनों अलहदा होते थे। अब जिस सिचुएशन में हैं उसी सिचुएशन में हल हमें ढूंढना है कि हम कैसे करें। पहली बात तो ये है कि आप वजू नॉर्मल करें, कुल्ली करें, नाक कर लिया, आपने मुंह अच्छी तरह से धो लिया। आपको ऐसे चुल्लू लेके ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पानी नीचे करें और ऐसे करके अच्छी तरह से धो लें। हाँ 3 दफा कर ले तसल्ली हो जाए, वरना 1 दफा करने से, हाँ बस 1 दफा 3 दफा हाथ फेर ले अच्छी तरह। जिस कूनी होती है ड्राई, कईयों की ड्राई होती है तो अच्छी तरह से साफ कर ले, बाकी तो पानी चला जाता है। ठीक है, तो आपको वो ऐसे पहले ऐसे फिर ऐसे, ये 6 दफा करने से कितने लोगों का वजू हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने पानी से वजू किया करते थे, तो हम कितना जाया करते हैं अपनी करने के साथ साथ। मस्जिद में डब्बों में पानी डाल के रखा हुआ, जी वो जो लोटे होते थे ऐसे पकड़ के वजू किया करते, मुझे भी याद है। मस्जिद जाया करते थे तो वो पकड़ के लोटे के साथ छोटा सा है ना, तो मैं बस थोड़ी सी पानी है तो उसमें पूरा मेरा हो जाता है। हाँ पूरा वजू हो जाता है। अब स्पेशली प्रैक्टिकली देखा जाए, जब आप जाते हैं हज पे, वहाँ पे सिर्फ वजू करने के लिए आपको कितनी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। अगर आपको टॉयलेट की हाजत नहीं है, अपने साथ वो स्प्रे वाली बोतल लेके जाएं, उसमें पानी ऑल द टाइम ऑलवेज उसमें पानी रखें। जहाँ भी ज़रूरत महसूस हो आपको वजू की ज़रूरत है, पानी हाथ में डालें, करें
اور آپ کا پورا وضو ہو جاتا ہے. ایون تو یہاں پہ بھی کہیں سفر پہ جاتے ہیں آپ کو اسپیشلی کہیں رکنا پڑتا ہے. اوپر سے کر لیں. عورت کے لیے ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آگے آ جائے گی, مرد جو ہے وہ پگڑی کے اوپر سے کر سکتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, ٹھیک ہے. اور مسا جو ہے فرائض میں سے ہے, یہ بھی خیال رکھیں, مسا سنت میں نہیں, فرائض میں سے ہے. تنبیہات کیا ہے؟ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ذکر جس حدیث میں ہے, اسے امام ابو داؤد نے حدیث 139 میں, امام نووی نے 360, حافظ ابن حجر 78 میں ضعیف کہا ہے. تو وہ جو کہتے ہیں نا پہلے منہ کی کلی کرو پھر ناک میں ڈالو, وہ ضعیف حدیث ہے. وہ پریکٹیکل میں امام نووی اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ چلو سے آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں ڈالنا ہے. ایک میں کیا ہوتا ہے, اس میں وقت بھی سیو ہوتا ہے, اس میں پانی بھی سیو ہو جاتا ہے. کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ثبوت بھی ایک اور حدیث میں ہے. شفیق بن سلمہ روایت کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا 3 دفعہ اعضاء کو دھوتے ہوئے, پھر دونوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا تھا. اور شفیق نے بیان کیا کہ ان دونوں نے کلی اور ناک کے لیے الگ الگ پانی لیا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں کا تعلق سر سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک ہی دفعہ کریں گے تو ہو جائے گا. کانوں کے مسے کے لیے نیا پانی لینے والی روایت کو حجر نے اس کو بھی شاذ قرار دیا. اچھا, اب یہاں پہ انہوں نے ایک اور حدیث بھی بتا دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدہ علیحدہ بھی کرتے تھے کلی اور پانی. 3 دفعہ کلی کر, ہاں 3 دفعہ وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. بیٹر یہی ہے کہ ایک ہی دفعہ کر لیا جائے, کیوں؟ کیونکہ اس سے پانی سیو ہو جاتا ہے. اگر آپ ایک دفعہ کریں گے پانی کتنا, ہم ٹیپ کھول کے کرتے ہیں نا, کتنا کو پانی جاتا ہے. اور پھر جب ہم مسا کرنے لگتے ہیں آپ کی ٹیپ اوپن ہی رہتی ہے. پلیز جب آپ مسا پانی کا ہاتھ گیلا کر لیا, پانی اس کو ٹیپ کو بند کریں, پھر آرام سے تسلی سے کریں. منہ کو بھی جب آپ دھوتے ہیں نا, منہ پہ پانی ڈالیے, ٹیپ بند کر لیں, پھر اچھی طرح سے اس کو مل لیں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ گدی کے نیچے گردن کے الگ مسے کے بارے میں قطعاً کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. گردن کے مسے کی روایت کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے, کہ علیحدہ سے پانی نہیں لینا, ایک ہی پانی سے آپ کا سر کا مسا بھی ہوگا, آپ کے کانوں کا مسا بھی ہوگا, اور آپ کا یہ بھی ہو جائے گا. وضو کے لیے مسنون دعائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو پورا وضو کرے پھر یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں, مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے. سبحان اللہ. ابو داؤد کی ایک اور روایت میں ہے کہ اس دعا کو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھنے کا ذکر ہے, مگر یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس میں ابو عقیل کا چچا زاد بھائی مجہول ہے. بچپن سے یہی سکھایا پو تو انگلی شہادتی کھڑی کرنی, اوپر دیکھنا اینڈ کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ, ایسے پڑھتے ہیں یہ. سبحان اللہ. تو کیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ کہیں بھی کسی بھی طرف وضو کے بعد کرنی ہے, ضروری نہیں ہے آپ نے آسمان کی طرف منہ اٹھانا ہے, ضروری نہیں ہے, اٹھا لیں سوکھے, انگلی کر کے میں شہادت دینی ہے. شہادت دل کی گواہی سے, انگلی سے تھوڑی ظاہر ہونی ہے. اب پھر وہ جو اشہد کرتے ہیں نا, تو وہ بھی دیکھ لو, وہیں سے پتہ چل رہا ہے. شہادت دل کی گواہی ہے, انگلی کی گواہی نہیں ہے. ہاں جب کہ تو وہ خود ہی اٹھ جاتی ہے, تو بچپن سے سکھایا ہوا تو کیا کریں. اور روایت ہی ٹھیک نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کے, ہاں ہمیں پتہ ہے, ہم ادراک کر رہے ہیں اس بات کا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہی ہے اور ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں. پھر کیا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہاں یہ پڑھیں, دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں, ہاں دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں, دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ بھی آئے گی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, وہ بھی. ہاں اے اللہ تو اپنی تمام تر تعریفات کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. وضو کی خود ساختہ دعائیں اب یہ دیکھ لیتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ اور بعد میں شہادتین کا پڑھنا ثابت ہے, لیکن بعض لوگ وضو میں ہر عضو پر بسم اللہ ایک دعا پڑھتے ہیں, اور یہ دعائیں مروجہ کتابوں سے کتب نماز میں پائی جاتی ہیں جو پہلے رائج ہو چکی ہیں. واضح ہو کہ یہ دعائیں سنت پاک اور صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا
کیا تو پھر دینی شرعی امور میں بھی کمی پیشی کرنا کسی امتی کے لیے جائز ہرگز جائز نہیں ہے. جو کرنا وضو کچھ نہیں. بسم اللہ اینڈ دیٹس اٹ. ہم کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ، جب کرتے ہیں نا ہاں اشہد اللہ الہ، جب وہ سا کرنے لگتے تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور پھر منہ پہ ہاتھ ڈالتے، منہ پہ کرتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں، پھر یہ کرتے تھے. کوئی دعا نہیں ہے بیچ میں. اب آپ نزاکت بھی دیکھیں نا، وہ علیحدہ باتھ روم ہے یا آپ سین میں بیٹھ کے کر رہے ہیں پھر تو پڑھیں. باتھ روم میں نہیں پڑھنا چاہیے. اب وہ گندی جگہ ہے جہاں پہ آپ سارا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، جہاں یہاں پر تو فتویٰ یہاں تک بھی دے دیا گیا ہے کہ یہاں پہ ٹوائلٹ بھی ساتھ ہوتی ہیں. آپ باتھ روم میں جانے سے پہلے باتھ روم کے اندر کی دعا پڑھیں اور پہلے بسم اللہ پڑھیں. دعا جو پڑھنے لگے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تاکہ آپ کے وضو کی نیت وہیں پہ ہو جائے. دل میں بھی پھر کہنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں آپ باہر لگائیں بچے، کیونکہ دعا باہر پڑھ کے اندر جائیں، باہر وال پہ لگی ہے دیٹس فائن. نہیں بچوں کو آپ یہ عادت ڈالیں اندر جا کے، نہیں کہ اندر گندی جگہ ہے، شیاطین وہاں پہ رہتے ہیں، اپنے نجاست وہاں پہ کرتے ہو. قرآن کوئی بھی وہ عربی لفظ ہے نا، یو کانٹ پٹ ان باتھ روم. آپ دروازے کے باہر لگائیں، بچہ ڈور کھولے، پہلے پڑھے پھر کھول کے جائے. امام نووی اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر وضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے. وضو کے دیگر مسائل. احادیث میں وضو کے اعضاء کو 2 بار اور ایک بار دھونے کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اکثر عمل 3 بار دھونے پر رہا ہے. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب علماء کا اتفاق ہے اعضاء کا ایک بار دھونا بھی کافی ہے. علماء کہیں یا نہ کہیں قرآن کہہ رہا ہے نا. اگر قرآن کی بات کی نسخ ہمیں مل رہی ہے، اس کی دلیل ہمیں مل رہی ہے تو بس ٹھیک ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے. اب یہاں پہ الحمدللہ علماء کرام بھی کہہ رہے ہیں تو ایک کے اوپر دوسری اسٹمپ لگ گئی. ایک رابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعضاء کا 3 بار دھونا سکھایا اور فرمایا اس طرح کامل وضو ہو جاتا ہے. کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو وہ پوری ہو جاتی ہے. پھر جو شخص اس تین بار دھونے یا بار زیادہ کرے یا یوں کمی کرے کہ کسی عضو کو چھوڑ دے یا پورا نہ ہو، پس تحقیق اس نے ترک سنت کی بنا پر برا کیا اور مسنون حد سے تجاوز کر کے زیادتی کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی جان پر ظلم کر لیا. 3 دفعہ کہا تو اس کو جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایسے بھی دھونا، ایسے بھی 6 دفعہ ہو گیا. ایک بازو کو اپنے خود سے عمل بنا لیا، اپنی سیٹسفیکشن نہیں ہے، تسلی نہیں ہے تو وہ اس کو طریقے کو بدلنے کے بجائے خود ہی اچھی طرح یہ کرنا شروع کر دیا. مسنون وضو سے گناہوں کی بخشش. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو اس کے منہ اور ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں. چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں. سبحان اللہ، وہ پانی جو ٹپکتا ہے نا. اور جس وقت وہ کہنیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے گناہ نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت وہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی، اللہ کی تعریف اور ثنا اور بزرگی یوں بیان کی جیسے اس کا حق ہے، اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا. سبحان اللہ. وضو ہر وقت کوشش کریں کہ ہر وقت وضو میں رہیں، ہر وقت وضو میں رہیں. وہ عام حالات میں کہتے ہیں وضو ہوا خارج ہوگی، وضو ٹوٹ گیا، لیو اٹ. جب نماز پڑھنی نہیں، اپنی عادت بنا لیں. میں نے اسی وقت آپ کو نہیں پتا کس لمحے آپ کی آخری سانس ہو، کہ جس کے گھر کے سامنے سے دریا گزر رہا ہے اور ہر 5 دفعہ وہ نہاتا ہے، اس میں سے اس کے اوپر کوئی میل رہے گی، گندگی رہے گی، تو ہم 5 دفعہ دن میں یہ کرتے ہیں. 5 دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ دفعہ کریں گے تو پھر دیکھیں ہر وقت ہی اب ایسے انسنٹ بچوں کی طرح رہو گے نا. جب جائیں گے دنیا سے تو ہاں، کہ پھر یہی کہ انٹینشن اپنی پاک رکھیں. جب بھی وضو کریں، آپ کھانا بنا رہے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، گو اینڈ ڈو یور وضو. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے نماز کے لیے ہی کرنا ہے. پاکی اپنی سیلف آپ کو شیطان سے دور رکھتی ہے. آپ پھر ذکر و اذکار زیادہ کرتے ہیں. کئی دفعہ بس دماغ میں حتیٰ کہ ذکر و اذکار کرنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں وضو نہیں ہے تو شیطان زیادہ حاوی ہوتا ہے نا، تو کیا ہم وضو نہیں، پھر ذکر و اذکار میں وہ کمی دلوا دیتا ہے. تو وضو کریں، گھر سے باہر نکلتے ہوئے وضو کر کے نکلے، کوئی نہیں پتا واپس آنا ہے کہ نہیں کریں. رات کو جب بیڈ میں جاتے ہیں وضو کے ساتھ بیڈ میں جائیں. پتہ ہے فرشتے کتنا ہے اس کی لک آفٹر کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں. وضو جا کے آپ بیڈ میں چلے گئے ہیں، پھر وضو ٹوٹ جائے وہ علیحدہ بات، لیکن آپ کو آپ کی انٹینشن کا ملے گا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے فوراً سے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں حاجت ہوتی ہے، وضو پیشاب بھی کر لیتے ہیں، باقی جو بھی ہوتا ہے ہوا بھی خارج ہو جاتی ہے، پھر ویسے جا کے سو جاتے ہیں. نہیں، پھر دوبارہ وضو کریں.
وضو کر کے پھر آپ لیٹے، بے شک بیڈ میں جاتی ہوا خارج ہوگی، لیکن آپ نے اس نیت سے وضو کیا تھا میں جانے لگی ہوں، میں سونے لگی ہوں، تو آپ کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ یہ کوشچن ہے کہ اگر جیسے آپ کے ہاتھ میں کوئی زخم وغیرہ مجھے میں کبھی کبھی ہمارا آ جاتا ہے تو ہم پلاسٹر لگاتے ہیں، جی جی، تو پھر اس ٹائم ہمیں وہ پلاسٹر کے اوپر سے ہی، وہ اب شروع میں گزر گیا ہے، پلاسٹر کے اوپر سے ہی آپ اس کو کر لیں گے۔ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں سے کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتی وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اسی طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ کہ وہاں پہ اتنی دنیا ہوگی تو ایک دیکھے نا جہاں پہ ہر طرف ڈاک ہی ڈاک ہے اور ایک کرن نکل رہی ہے، چمک رہی ہے، تو وہ کیسے نہیں آپ کو پہچان آئے گی؟ سبحان اللہ، وضو کی وجہ سے۔ ہاں، خشک ایڑیوں کو عذاب، جن کی ڈرائی ایڑیاں ہوتی ہیں وہ ذرا دیکھ لیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لوٹے، راستے میں ہمیں پانی بھی ملا، ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا، پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے، دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک تھیں، انہیں پانی نہیں پہنچا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، پس وہ وضو پورا کیا کرو۔ اب یہاں پہ 2-3 باتیں نکلتی ہیں۔ ایک یہ نکلتی ہیں کہ کئیوں کی تو پاؤں بہت ڈرائی ہوتے ہیں، تو وہ ویری کیئرفل رہیں، اچھی طرح سے اس کو ملیں، تو پھر بھی تسلی نہیں ہوتی، اچھی طرح سے ٹائم لگا کے اس کو مل لیں۔ کئی ہوتے صرف ویسی پانی کے نیچے ایسے ایسے کرتے ہیں، 2 ہو گیا، کوئی خلال نہیں، کوئی کچھ نہیں، نیچے پیچھے تک پانی، بچے اکثر ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایون دو اب تو سبحان اللہ پاکستان میں تو گرمی اتنی ہے، آپ وضو کر رہے ہوتے ہو تو آپ کا وضو جو ہے نا جسم ڈرائی ہو جاتا ہے۔ آگے آیت آئے گی کہ اگر وضو کرتے کرتے آپ کا خشک ہو جاتا ہے تو آپ کا وضو نہیں ہوتا، اس پہ پھر میں حدیث پڑھ لیں پھر ہم بات کریں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے سنوار کر اور پورا کرنا چاہیے، اعضاء کو خوب اچھی طرح 3 بار دھونا چاہیے تاکہ ذرا برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح سے وضو کر۔ پھر یہ کہ جب آپ وضو کرتے ہیں نا کوئی بھی جگہ ڈرائی نہیں ہونی چاہیے آپ کی، اگر کوئی جگہ ڈرائی رہ جاتی ہے نا تو آپ کا وضو نہیں ہوتا۔